تھوڑا پکا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین. ثم الصلاة والسلام على مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. قال الرحمن فی محکمہ البیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنے آپ کو کم مت سمجھیے، کیونکہ یہ بات ہر بندہ مان چکا ہے کہ علی والا ایک بھی ہو تو منوا کے جاتا ہے. علی کل بھی حق تھا، علی آج بھی حق ہے، اور علی تا قیام قیامت حق ہے. کبھی آپ نے ملنگوں کی سنگتیں نہیں دیکھی؟ ملنگ ایک ہی اپنے مشن پہ نکلتا ہے، اور وہ جگہ جگہ اپنے مولا کا نعرہ لگا کے بتاتا ہے علی مجموع کا محتاج نہیں. علی سے محبت کے لیے ماؤں کا شریف ہونا ضروری ہے، اور ماحول کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے. آپ بڑی محبت کے ساتھ مسلسل عشق آل محمد کے ذکر کی عبادت سے سرفراز ہو رہے ہیں. کائنات عالم میں ایک ہی فرش ہے، جب وہ فرش پہ بچھا دیا جاتا ہے اللہ عرش والوں کو زمین پہ اتار دیتا ہے. یہ مقام ہے مجلس حسین، یہ فضیلت ہے ذکر علی کی، اور یہ معیار ہے اللہ نے آل محمد کا رکھا. حالانکہ اللہ کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون کیا ہے کہ جس فرشتے کو اللہ نے رکوع کی ڈیوٹی دی وہ قیامت برپا ہونے تک رکوع میں رہے گا. اللہ نے جسے سجدے کی ڈیوٹی دی ہے وہ قیامت تک کے لیے اپنا سر سجدے میں رکھے گا. جسے قیام کی ڈیوٹی دی ہے وہ قیامت تک کے لیے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کے قیام کی صورت میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہے گا. یعنی اللہ نے جسے جسے فرشتہ بنانے کے بعد اسے مامور کر دیا کہ تیری یہ ڈیوٹی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پہ مسلسل کام کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. قیام والے کو اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ تو رکوع کر لے، رکوع والے کو کبھی نہیں کہا اللہ نے تو سجدہ کر لے، سجدہ والے کو اللہ نے کبھی نہیں کہا تو ایک لمحے کے لیے تشہد میں بیٹھ جا. اللہ نے کہا جسے میں نے جو ڈیوٹی دے دی ہے وہ اسی ڈیوٹی میں تا قیام قیامت مصروف رہے گا. لیکن کمال ہے مجلس حسین، جب زمین پہ مجلس حسین ہو اللہ رکوع والے کا رکوع چھڑوا دیتا ہے، قیام والے کا قیام چھڑوا دیتا ہے، سجدے والے کا سجدہ چھڑوا دیتا ہے. پھر میرا مالک کہتا ہے ان کے ذکر میں چلے جاؤ جن کی وجہ سے کائنات بنائی ہے. اللہ یا رسول اللہ. یعنی جن کے لیے اللہ عرشیوں کو پابند کر دے کہ فرش پہ چلے جاؤ. انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو کتنی کرتا ہے.
اللہ ان سے عشق کرتا ہے تو کتنا کرتا ہے۔ آپ معیارِ سماعت کو بلند کرتے چلے جائیں۔ سجاد سالک نے کبھی مجمع کی کثرت دیکھ کر مجلس نہیں پڑھی، بلکہ محبت آل محمد کو دیکھ کے پڑھا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، کائنات کا وہ بندہ زندگی بھر اسی سوچ میں غرق ہو جائے گا کہ آخر کمال کیا ہے علی کے ذکر میں، ایک ہو تو بولتا ایسے ہے جیسے لاکھوں کا مجمع ہو۔ وجہ میرے چھٹے امام نے بتا دی، لے ذہانت کا امتحان، اپنی مرضی کا پہلا جملہ کہنے لگا۔ میرے چھٹے امام نے کہا یاد رکھنا، ہم اپنے ذاکر کو، اپنے وائز کو، اپنے خطیب کو، اپنے ثنا خان کو یہ حق ہی نہیں دیں گے کہ وہ مجمع زیادہ دیکھے تو زیادہ پڑھنا شروع کر دے، مجمع کو کم دیکھے تو کم پڑھ کر جلدی جلدی بات ختم کرنے کی کوشش کرے۔ امام کہتے ہیں چونکہ مجلسوں کے وارث ہیں ہم، معیار بھی ہم ہی بتائیں گے۔ میرے امام نے کہا سننے والا چاہے ایک ہو، شرط یہ ہے کہ اس کی ماں نیک ہو۔ جب کہا نا اس کی ماں نیک ہو، پوچھنے والے نے کہا یہ ماں کے نیک ہونے کی قید کیوں لگائی گئی ہے؟ میرے امام نے کہا شریف مائیں علی علی کرواتی ہیں۔ شریف ماں کا پہلا وطیرہ کیا ہے کہ وہ علی علی کرواتی ہیں۔ جاؤ اپنے اپنے گھروں سے اس مشاہدے کو سامنے رکھ کر سوچنا شروع کر دو۔ تجربات سے یہ زندگی گزر رہی ہے۔ لوگوں کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اللہ جانے وہ اس کی ابتدا کس سے کرواتے ہیں، لیکن علی والوں کے ہاں جب بچہ پیدا ہو اور وہ بولنے کی زندگی میں داخل ہو، ماں اسے پہلا سبق دیتی ہے، بیٹے کہ یا علی۔ بھئی آپ کے ہاں بھی یہی بات ہے؟ پہلا سبق ماں اپنے بچے کو کہتی ہے پڑھ کے یا علی۔ بچہ جس بھی رنگ میں بولتا ہو وہ ایک مرتبہ ماں کے کہنے پہ یا علی ضرور کہتا ہے، کبھی دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے، کبھی ایک ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے۔ ماں جیسے جیسے اس سے نعرے لگواتی جاتی ہے، ہر گھر کا فرد اس بچے سے محبت میں شدت لے آتا ہے کہ اس نے یا علی کہنا شروع کر دیا ہے۔ اب آجا محمد مصطفیٰ کے فرمان کی طرف۔ یہ کمال ماں کا نہیں ہے، یہ کمال میرے نبی کا ہے، جو اللہ کے نبی نے صحابہ کے مجمع میں حدیث بیان کرتے ہوئے کہا تھا اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ میں محمد تمہیں کہہ رہا ہوں، ماں کی گود سے لے کے قبر کی دیواروں تک علم حاصل کرنا، علم ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرنا۔ مولوی کے سر پہ رکھ قرآن، اسے پوچھ وہ علم ہے کیا، پھر وہ بتائے گا محمد نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ وہ علم یا محمد ہے، وہ علم یا علی ہے۔ اسی لیے بچے ماں کی گود سے لے کے قبر تک علی علی کہتے بھی جاتے ہیں، علی علی سنتے بھی جاتے ہیں۔ بندہ پوچھتا ہے یار سب سے لمبا جنازہ ہے شیعوں کا، اور اس کے بعد یہ پتہ نہیں قبر میں اپنی میت کو اتار کے کیا پڑھتے ہیں۔ دوستا ہم نبی کی حدیث بھی عمل کر رہے ہوتے، کیونکہ میرے نبی نے کہا ماں کی گود سے لے کر قبر تک تمہیں کرنا ہے حاصل علم۔ تم قبر کے حوالے اپنی میت کو کر کے آ جاتے ہو، ہم قبر میں اترے ہوئے بندے کو، عورت کو بھی کندھا ہلا ہلا کے کہتے ہیں یاد ہے نا تجھے وہ پہلا سبق جو تیری ماں نے تجھے یا علی بولنا سکھایا تھا؟ آج قبر میں دو کام ہوں گے، ایک تجھے یا علی یاد کرا رہے ہیں، کچھ ہی لمحوں کے بعد تعویذ قبر بند ہو جائے گا، جس کا نام تو لیتا رہے گا، والی زیارت کروانے کے بعد تجھے اتنی ہی بشارت دیں گے میرے مومن
جس مولا کو تو پکارتا تھا وہ تیری زیارت کے لیے خود آ گیا. ایسی ہستی ہے جسے اللہ نے ہمارا امام بنایا. علی ہے کیا؟ جس کے ذکر کی تاثیر سے بندے تو بندے ہیں، ذاکر تو ذاکر، مولوی تو مولوی. لے اب جو کبھی نہیں بولا، مجھے ذاکر کہہ رہے تھے کہ جناب 447 کا پتہ نہیں، یہی معجزہ ہے کہ وہ بولتے ہی نہیں. بھئی ہر جگہ کی کوئی نہ کوئی تو بات مشہور ہوتی ہے نا جناب. تو وہ مجھے کہہ رہا تھا 447 کی چپ مجھے لگتا ہے بڑی مشہور. میں نے کہا نہیں، میں بات ایسی کروں گا جس سے پھر میں دیکھوں گا کہ جو بندے یہاں علی سے محبت رکھتے ہیں، اگر وہ شاہ نجف کی چوکھٹ تک بول کر اپنی عقیدت کو نہ پہنچائے تو پھر میں بھی تیرے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. لیکن یاد رکھنا، علی نام ہے وہ جو چٹانوں پہ لیا جائے چٹانیں بولتی ہیں، میدانوں میں لیا جائے میدان بولتے ہیں. پوری کائنات میں ارشد ندیم کو بندے کم یاد کر رہے ہیں، یا علی کا تذکرہ زیادہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اس نے یا علی مدد کہہ کے نشانہ لگایا تھا، اور یا علی مدد کہنے والے کا نشانہ نہ کبھی کل جھکا تھا نہ قیامت تک جھک سکتا ہے. اس لیے کہ علی کے نام کی تاثیر ہی کچھ ایسی ہے، لبوں پہ آئے تو رنگت نکھار دیتا ہے. یہ مقام مقام فخر ہے. ذاکر علی کا قصیدہ پڑھے بندے کھڑے ہو جاتے. خطیب عشق مولا کی فضیلتیں بیان کرے کھڑا ہو جاتے. میں نے خود شہباز قمر فریدی سے، یہ جو آپ کے پاک وطن کا نعت خوان ہے، میں نے کہا فریدی صاحب کہیں پہ محفل آپ کی ٹھنڈی جا رہی ہو تو پھر کیا کرتے ہو؟ کیونکہ جب تک خطیب ذاکر کے آگے مجمع نہ بولے لوگ یہی کہتے کہ یا اس سے پڑھا ہی نہیں گیا. تو جب آپ کی کوئی محفل نعت کی ٹھنڈی جا رہی ہو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا حسین کے ذاکر، حسین کی عزت کی قسم ہے، جب ہماری محفل ٹھنڈی جا رہی ہو ہم علی علی کر کے سب کو جگا دیتے ہیں. کیونکہ مقام علیم اس منزل پہ پہنچا دیتا ہے. جو بندہ کبھی نہیں بولا وہ بھی ہمیں آواز دے کے کہتا ہے تنہا تیرا ہی مولا علی نہیں. ہم بھی مانتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ہم کے بعد بھی نہیں آتا، بلکہ ہم زمانے کو بتاتے ہیں کہ ہم ہی مانتے ہیں. علی مقام ہی اس بلندی کا ہے کہ جسے ماننے کے لیے لفظ بھی کا استعمال ہو ہی نہیں سکتا. تجھے ایک چھوٹا سا تعارف کرواؤں. اللہ نے علی کو مقام کیا دیا ہے؟ میرے محمد نے کہا تھا 18,000 عالم ہیں. کتنے؟ 18,000. پاجی ادھر دیکھو، ادھر 18,000 عالم. وہ 18,000 عالم سے کیا مراد ہے؟ 18,000 زمانے جس میں اللہ نے ہر رنگ کی مخلوق کو خلق کیا ہے. چرند پرند، حیوانات، جمادات، نباتات، انسان. اللہ نے 18,000 عالم کو عالمین کا نام دے کے زمانے کو بتا دیا ہے کہ اس اللہ کی حمد ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. چرندوں کا رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. پرندوں کا رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. حیوانوں کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. انسانوں کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. اب میرے محمد سے پوچھ اسے بانٹتا کون ہے؟ یہ جو اللہ ہر جاندار کو رزق دیتا ہے، بھئی اللہ کا کوئی تقسیم کا طریقہ بھی تو ہوگا. میرے محمد نے کہا تجھے نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں. 18,000 عالم کو جو رزق بانٹتا ہے اس رزق بانٹنے والے کو کہتے ہیں علی. اس لیے محمد نے کہا تھا یا علی انت قسیم الرزق. علی اللہ کی کائنات میں تیرے ہی 2 ہاتھ ایسے ہیں
جو ہر مقدر والے کو اس کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ میرے مولا نے کہا علی اپنے ہاتھوں سے ہر ایک جاندار کو اس کا رزق تقسیم کرتا ہے۔ بندہ بڑا وقت تھا، ایک کیڑے کو ڈبیا میں ڈال کر وہ میرے مولا کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا ابو طالب کے چاند، تو نے دعویٰ کیا ہے کہ میں ہر جاندار کو رزق تقسیم کرتا ہوں۔ میرے مولا نے کہا ہاں علی ہر ایک کو اس کے مقدر کا رزق بانٹتا ہے۔ اس نے کہا ایک مرتبہ سوچ لے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ جیسے ہی کہا نا رہ تو نہیں گیا، علی جلال الہی میں بول کے کہتے ہیں جیب سے ڈبیا نکال، اگر کیڑا کھا رہا ہے تو میں نے دیا۔ اور اگر وہ کچھ نہیں کھا رہا تو پھر اپنا عقیدہ مضبوط کر کے علی نہیں بانٹتا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میرے مولا نے کہا میں ہی بانٹتا ہوں، میں ہی بانٹتا ہوں۔ ذہانت کا امتحان ہے، آخری بندے تک جسے زندگی بھر لطف و سرور کے ساتھ سینے پہ نادی علی کی طرح یہ جملہ رقم کروانا ہے، وہ پوری محبتوں سے سماعت فرمائے۔ ہزاروں مرتبہ سنا گیا، لیکن آج اس کا رنگ ادائیگی بھی اور ہے اور معیار سماعت میں بھی تبدیلی ہوگی۔ اللہ کی عزت کی قسم علی کہہ رہے ہیں کہ علی ہی بانٹتا ہے۔ بڑی تحمل سے اور بڑا کم میں نے یہ جملہ اپنی گفتگو میں رکھا ہے، لیکن آج آپ کی محبت کو دیکھ کر اس معیار پہ لے کے جانے لگا ہوں آپ کو کہ یوں لگے گا جیسے آپ ڈائریکٹ غدیر میں کھڑے ہیں۔ یہ کمال کل بھی مجلس حسین کا تھا اور آج بھی مجلس حسین کا ہے۔ بندے زیارتوں کے لیے بڑا خرچہ کرتے ہیں، پہلے پاسپورٹ بنواتے ہیں، پھر سالار کو ملتے ہیں، پھر ویزوں کی فیس دیتے ہیں، پھر وہ گاڑیوں کے خرچے بھرتے ہیں، پھر وہ جہازوں کی ٹکٹوں کے پیسے بھرتے ہیں۔ لیکن حسین بادشاہ کا معجزہ ہے کہ جو حسین کی مجلس میں آ جاتا ہے، حسین اپنے کرم سے ایک ہی لمحے میں کبھی اسے نجف لے جاتا ہے۔ بات مدینے والے کی ہو تو بندے مدینے پہنچ جاتے ہیں، بات کربلا کے بادشاہ کی ہو تو لمحوں میں انسان کربلا پہنچ جاتا ہے۔ یہ معجزہ کل بھی مجلس حسین کا تھا، آج بھی مجلس حسین کا ہے۔ جب میرے مولا نے کہا میں علی ہر ایک کو اس کے مقدر کا رزق تقسیم کرتا ہوں، اور جسے جسے میں دیتا ہوں اس کے بارے علی جانتا ہے کہ وہ کیا کھائے گا۔ میں نے کہا تھا کم سمجھ کے چپ کا معجزہ نہ دکھانا۔ میں جانتا ہوں کہ کون کیا کھائے گا۔ مجمع سے ایک بدبخت کھڑا، اس نے کہا سرکار یہ بات پکی ہے۔ میرے مولا نے کہا میں علی جانتا ہوں کہ میں کسے کیا دے رہا ہوں اور وہ کیا کھائے گا۔ اس نے کہا سرکار میرے بارے کیا خیال ہے، میں کیا کھاؤں گا؟ میرے مولا نے کہا تم کھیر کھاؤ گے۔ اچھا جب پیر کہے کہ تم کھیر کھاؤ گے تو مرید خوش ہوتے ہیں کہ ناراض؟ لیکن وہ بندہ بڑا بخت تھا، بدبخت۔ اس نے کہا علی کہہ رہا ہے کہ میں کھیر کھاؤں گا، میں کھیر نہیں کھاؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ ارادہ کر کے اپنے گھر پہنچا، بیوی سے پوچھا کیا کھانے میں ہے؟ اس نے کہا دودھ تھا، چاول میں نے پکوانے کے بعد مکس کر دیا، اسے کھیر بنا دیا ہے۔ اس نے کہا نہیں کھیر نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا تیرے پسند کی غذا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے کھیر نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں آج نہیں کھاؤں گا۔ جیسے اس نے کہا آج نہیں کھاؤں گا، بہت ساری بیویاں ہیں جو اپنے بندوں کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے ساتھ والے گھر سے بھی پوچھ لیتی ہے بی بی تو نے کیا پکایا ہے؟ اس کی بیوی بھی ساتھ والے گھر میں گئی، اس نے کہا میرا بندہ کھیر نہیں کھانا چاہ رہا، بتا تو نے کیا پکایا؟ اس نے کہا ہم نے بھی کھیر ہی پکائی ہے۔ ہر طرف سے کھیر کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اپنا
غصے سے گھر سے نکلا، باہر دور شہر سے باہر چلا گیا، اسے بھوک کی شدت تنگ کرتی جا رہی تھی۔ ایک چرواہا جو بکریوں کو چروا رہا تھا، اس نے کھانے کے لیے اپنی رومال کو کھولنا شروع کیا۔ بھوک کی وجہ سے یہ قریب ہوا، اس نے کہا کیا کھانے لگے ہو؟ اس نے کہا چاول گھر سے لے کے آیا تھا، دودھ میں نے بکریوں سے لے لیا ہے، ان کو مکس کر کے کھیر بنا کے کھانے لگا ہو۔ اس نے کہا بھوک مجھے بہت زیادہ ہے مگر میں کھیر نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا اس کی وجہ علی ہے، کیونکہ علی نے کہا تھا کہ میں نے تیرے مقدر میں کھیر لکھ دی ہے، تو آج کھیر ہی کھائے گا۔ چرواہے نے کہا کس نے؟ اس نے کہا نہیں ہے، علی نے کہا ہے۔ اس نے کہا علی نے کہا ہے تو کھیر کھائے گا؟ اس نے کہا ہاں علی نے کہا ہے، اور تمہارا کیا پروگرام ہے؟ اس نے کہا میں کھیر نہیں کھاؤں گا۔ چرواہے نے گریبان سے پکڑا، زمین پہ لٹایا، زانو اس کی چھاتی پہ رکھا، ایک نوالا کھیر کا اس کے منہ میں ڈال کے دوسرے ہاتھ سے تماچا مارا۔ اس نے کہا یاد رکھنا، دو ہستیوں کا کہا کبھی نہیں بدلتا، ایک جلی کا نہیں بدلتا، دوسرا علی کا نہیں بدلتا۔ اس لیے ہمیں اللہ نے امام وہ دیے جن کا کمال یہ ہے۔ علی تو پھر علی ہے نا، لے دامن میں وقت کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ سخی نے سخاوت نہیں کی، سخی نے مجھے دور سے اشارہ کر دیا ہے کہ جناب 4 بجے تک 2 جملے آپ کی محبت کی نظر، علی ہر حال میں علی ہے، اور علی جسے عزتیں عطا کرتے پھر اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں ڈال سکتا۔ 70 اونٹوں کی قطار دے رہا ہے، مانگا تھا اس نے 1 وقت کا کھانا، علی دے رہے ہیں اس کو نسلوں کا کھانا۔ اور جیسے جناب قمر نے رسی ہاتھ پہ رکھی، اس نے کہا عجیب مذاق ہے، اندھے سے مانگی تھی روٹی، دے رہے ہو رسی۔ قمر نے کہا تیری آنکھیں ہوتی تو دیکھتا، تو نے 1 مانگی تھی 7 نسلوں کی دی ہے۔ جیسے کہنا 7 نسلوں کی پوری ذمہ داری سے کتابیں ہر بندے کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہو، اس لیے کہ ہمیں بڑی تیزی سے بندے پوچھنے پہ آ جاتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے۔ جب عظمت علی کی بات آئے تو بندہ پوچھنے پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے۔ کسی اور کا نام لے کے کوئی واقعہ پڑھا جائے، کوئی بندہ نہیں پوچھتا کہاں لکھا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ مقام علی ہے، یہ کمال علی ہے، یہ فضیلتوں کی منزلوں پہ میرا علی ہے کہ جب بھی میرے مولا کی فضیلتوں کی بات ہو، کوئی نہ کوئی اپنا بیگانہ پوچھنا ضرور ہے کہ کہاں لکھا ہے۔ تو ایک جملہ فقیر کا سن لو، کسی دیوانے نے کہا تھا اگر علی کی فضیلتیں سن کر کوئی بندہ پوچھے کہاں لکھا ہے تو اسے اتنا ضرور کہنا، کتابیں نہ دیکھ، ماں کا چہرہ دیکھ۔ اگر تیری ماں خوش ہو جائے تو سمجھ لے مقدر میں لکھا ہے، اگر ماں ہی خوش نہ ہو تو سوچنا ضرور۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہاتھوں میں رسی۔ قمر سے کہا مانگی تھی روٹی، دی ہے رسی۔ جناب قمر نے کہا تو نے روٹی مانگی تھی، دینے والے نے 7 نسلوں کی روٹیاں دی ہے۔ بے ساختہ فقیر کی زبان سے نکلا، کہیں دینے والا علی تو نہیں؟ یار اسے کس نے بتایا کہ دینے والا علی؟ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ نسلوں کی غریبی یا علی دور کرتا ہے یا اللہ کی کائنات میں اللہ خود دور کرتا ہے۔ بندہ غریب تھا، ارشد ندیم، پورے پاکستان میں یہی کیسٹ چل رہی ہے، لیکن ایک لمحے میں یا علی کا نعرہ لکھایا، نسلوں کی غریبی دور کر دی میرے مولا نے۔ ایک نیزہ پھینک کر نشانے پر اللہ کی عزت کی قسم فقیر کہہ رہا تھا علی ہے۔ قمر نے کہا ہاں علی ہے۔
اس نے کہا پھر میرے مولا سے کہہ دے مجھے تنہا روٹیاں نہیں چاہیے، آنکھیں بھی چاہیے، کیونکہ فقیر جانتا تھا علی ہر چیز دے سکتا ہے۔ جناب قمر آگے ہوئے، انہوں نے کہا مولا فقیر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ سرکار فرماتے آپ اسے کیا چاہیے؟ جناب قمر کہتے فقیر کہہ رہا ہے مجھے آنکھیں بھی چاہیے، آنکھیں بھی۔ دنیا کے پیروں میں اور میرے مولا کی پیری میں فرق ہی بڑا ہے۔ جو کبھی نہیں بولنا عشق مولا میں، اگر آج نہ بولنا تو سال کی اعلان کر کے جائے گا۔ جو زمین کے اوپر نہیں بولتا وہ زمین کے نیچے بھی نہیں بولے گا۔ زمین کے نیچے بولے گا ہی وہ جسے علی علی کرنا، زمین کے اوپر آنے کا سلیقہ آ گیا ہوگا۔ اس نے کہا آنکھیں مانگ رہا ہے۔ میرے مولا نے کہا جا قمر اسے کہہ دے اسی رسی کو آنکھوں پہ پھیر۔ اس نے وہی رسی آنکھوں پہ پھیری، اسے نظر آنا شروع ہو گیا، تاکہ زمانے کو بتا دیا جائے جو ہاتھ پھیر کے شفا دیتے ہیں وہ اور ہیں، جو رسیوں سے آنکھیں عطا کر دیں وہ اور ہیں۔ اور ایک ایسا ہی نابینا تھا، ابو بصیر ہے اس کا نام۔ اس نے مولا سے کہا مولا آپ قادر ہیں، مجھے لوگ تانے دیتے ہیں کہ تو علی کا فقیر ہے، علی اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، مولا مجھے بھی آنکھیں دیجئے۔ میرے امام نے کہا ابو بصیر ایک دن تو اسی بات پہ شکر کرے گا کہ تجھے آنکھیں نہیں۔ ابو بصیر عقیدت مند تھا، مولا کا جواب سن کے چپ ہو گیا۔ آ گیا کوفے کا بازار، قافلہ ہے علی کی بیٹیوں کا، پتھروں کی برساتیں اور اعلان عام ہو رہا ہے حکومت کے باغی اسیر کر لیے گئے۔ یا اتنے میں کوفے کے بڑے چوراہے میں پہنچی علی کی علی بیٹی زینب۔ سیدہ زینب کو وہ منظر یاد آیا جب بابا کی شاہی میں میری یہی شہزادی بن کے آئی تھی، اور علی کہہ رہے تھے زینب یہ کوفے کا صدر بازار ہے، یہ کوفے کا وہ چوک ہے جہاں ہر طرف سے لوگوں کا ہجوم اسی چوک میں آتا ہے۔ میری بی بی ہاتھوں میں رسیاں پہنے ہوئے اسی چوک میں کھڑی تھی، یا پتھروں کی برسات ہوئی، میری شہزادی نے خطبہ دینا شروع کیا۔ ابو بصیر کہتا ہے اس ماحول میں علی کہاں سے آ گئے؟ جب کہا نا علی کہاں سے آ گئے، ایک بندے نے ابو بصیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، آواز دے کے کہتی علی نہیں آئے، البتہ علی کی بڑی بیٹی اپنے بابا کے لہجے میں قرآن پڑھ رہی ہے۔ جب کہا نا بابا کے لہجے میں، اس وقت ابو بصیر نے نجف کی طرف دیکھا، رو کے کہتے مولا تو ٹھیک کہتا تھا، اگر آج میری آنکھیں ہوتی تیری زینب کا کھلا سر